الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ انتہائی قابل احترام سامعین گرامی، سابقہ جمعہ پر ہم نے اہل علم کے فضائل وہ ذکر کیے تھے۔ چونکہ مدارس کے اندر تعلیمی سال کی ابتدا ہے، اکثر مدارس میں داخلے ہو چکے ہیں اور بہت سارے مدارس میں اب بھی داخلے چل رہے ہیں۔ تو یہ تعلیمی سال شوال سے شروع ہوتا ہے، رجب پر جا کر مکمل ہوتا ہے۔ اس کی مناسبت سے پہلے اہل علم کے فضائل ذکر کیے تھے، اور آج کی نشست میں ہم مدارس کی ابتدا اور معاشرتی کردار پر گفتگو کریں گے۔ مدارس تو اسی وقت سے، یہ مدرسہ اسی وقت سے شروع ہو گیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور دنیا میں بھیجا، اور کیا ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھائے، تعلیم دی، دنیا کے اندر رہنا سکھایا۔ تو سیکھنا سکھانے کی جو جگہ ہوتی ہے اسی کو تو مدرسہ کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2 دعائیں مانگی تھی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں چھوڑا تھا۔ ایک دعا کی تھی دنیا اور مادیات کے بارے میں، دوسری دعا کی تھی تعلیم کے بارے میں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا مکہ مکرمہ کی سرزمین میں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دیجیے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق عطا فرمائیے۔ جب بھی کوئی علاقہ پرامن ہوگا، وہاں کے شہری، وہاں کے تجار، وہاں کے کسان اور زراع وہ پرامن ہوں گے تو پورے قلبی اطمینان کے ساتھ وہ زمینوں کے اندر کاشتکاری کریں گے، تاجر پوری امن اور سلامتی کے ساتھ وہ تجارت کریں گے، اور عوام کو، لوگوں کو اپنی ضرورت کی اشیاء وہاں میسر ہوں گی۔ تو کسی بھی علاقے اور ملک کی معیشت کی بہتری کے لیے وہاں کا پرامن ہونا ضروری ہے۔ اب دیکھیں کہ جب پاکستان پرامن ہوتا ہے تو باہر کے لوگ انویسٹر پاکستان میں آتے ہیں،
چائنا سے آتے ہیں، جاپان سے آتے ہیں، سعودیہ سے آتے ہیں، امریکہ سے آتے ہیں، تو وہ یہاں آ کر سرمایہ کاری کرتے ہیں، جس سے ہمارے ملک کے جو لوگ ہوتے ہیں تو ان کو نوکریاں ملتی ہیں، ڈالر ملک کے اندر آتے ہیں، خوشحالی بڑھتی ہے۔ لیکن جب پرامن نہیں ہوتا، دہشت گردی ہوتی ہے، جگہ جگہ دھماکے ہوتے ہیں، لوگوں کا قتل ہوتا ہے، تو پھر وہ لوگ یہاں سے اپنا سرمایہ لے کر واپس چلے جاتے ہیں۔ تو کسی بھی علاقے کی معاشی ترقی کے لیے اس کا پرامن ہونا پہلی شرط ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پرامن علاقے کی، مکہ مکرمہ کے پرامن رہنے، اور پھر اس کے بعد وہاں اچھی تجارت اور معیشت کی بہتری اور وہاں رزق کی فراوانی کی دعا مانگ رہے ہیں۔ تو ایک دعا تو یہ انہوں نے مانگی تھی۔ دوسری دعا کیا مانگی تھی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، کہ اے اللہ اس علاقے والوں کو ایک رسول بھی عطا فرما، جو رسول انہی میں سے ہو، باہر سے نہ آئے۔ تو جب انہی میں سے ہوگا تو ان کا ہم زبان ہوگا، یہاں جو زبان بولی جائے گی اس زبان کو جاننے والا ہوگا، اور پھر اس نبی کے اوپر آپ کی طرف سے وحی نازل ہو، احکامات نازل ہوں، ان لوگوں کے ایک معیاری زندگی گزارنے کے اصول اور ضوابط اس نبی کی طرف بھیجے جائیں، اور پھر وہ نبی ان اصولوں کے مطابق اپنی امت کی تربیت کرے۔ یتلو علیہم آیاتک، آپ کے اتارے ہوئے کلام کو پڑھ کر سنائے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، پھر آپ نے جو وحی بھیجی ہو وہ وحی ان کو سمجھائے، اور پھر اپنے مبارک ارشادات کے ذریعے سے ان کو حکمت کی تعلیم دے، ان کو دنیا کے اندر ایسا رہنے کے قابل بنائے کہ ان کی معیشت اور دنیا بھی اچھی ہو اور ان کی آخرت بھی اچھی ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دو طرح کی دعائیں مانگ رہے ہیں، ایک معیشت کی، امن کی، اور دوسری تعلیم کی۔ تو اس دعا کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کون سکھائے؟ وہ نبی سکھائے۔ تو اس امت کے پہلے استاد کون ہوں گے؟ وہ نبی ہوں گے۔ اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، مجھے تو استاد بنا کر ہی بھیجا گیا۔ تو امت کے پہلے استاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کن کو سکھائے؟ ان حضرات صحابہ کرام کو، اپنی امت کو سکھائے۔ تو پہلے شاگرد اور طلاب علم کے طالبین وہ حضرات صحابہ کرام تھے۔ اور جب ایک استاد ہو گیا اور ایک شاگرد ہو گیا، اب ان کو کوئی کتاب بھی چاہیے، ان کو نصاب چاہیے۔ تو کیا ارشاد فرمایا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اے اللہ وہ نبی ان کو آپ کی اتاری ہوئی وحی اور کتاب سکھائے۔ تو نصاب بھی سامنے آ گیا کہ اللہ نے جو وحی بھیجی ہوگی وہ ان کا نصاب ہوگا۔ اب دیکھیں کہ استاد بھی متعین ہو گئے، شاگرد بھی متعین ہو گئے، مدرسے کا نصاب بھی بن گیا۔ اب جہاں بیٹھ کر وہ پڑھائیں گے اس جگہ کو کیا کہیں گے؟ وہ سیکھنے کی جگہ کو عربی میں مدرسہ کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکی دور کے اندر کلمے کی آواز لگائی تو وہیں مکہ مکرمہ میں ایک مدرسہ قائم کیا جس کا نام تھا دار ارقم۔ وہ ایک صحابی کا گھر تھا جن کے گھر کے اندر آپ علیہ السلام نئے مسلمانوں کو اسلام سکھاتے تھے اور قرآن سکھاتے تھے۔ لہذا اسی مدرسے کے اندر حضرات صحابہ کرام نے دین سیکھا، اسلام سیکھا، اور اسی مدرسے کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جا کر کلمہ پڑھا۔ یہ وہی مدرسہ تھا کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کو گھر کے سے اطلاع ملی اور پھر وہ
دار ارقم کے اندر پہنچے اور وہاں جا کر کلمہ طیبہ پڑھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ نماز سیکھی، باقاعدہ قرآن سیکھا، تو مکہ مکرمہ میں جس مدرسے کی بنیاد آپ علیہ السلام نے ڈالی تھی اس کا کیا نام تھا؟ دار ارقم۔ اور جب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی تو مدینہ طیبہ میں پہنچ کر مسجد النبوی کی بنیاد رکھی، اور مسجد النبوی کے اندر ایک چبوترا، ایک تھڑا متعین کیا گیا اس مقصد کے لیے کہ حضرات صحابہ کرام یہاں بیٹھ کر دین کی تعلیم حاصل کریں گے، لہذا اس چبوترے اور تھڑے کا نام رکھا گیا صفہ۔ اور اس صفہ کے اندر 400 یعنی 80 سے لے کر 400 تک طالب علم وہ موجود ہوتے تھے۔ ایک وقت میں کم سے کم جو طلباء ہوتے تھے وہ 80 ہوتے تھے، اور ان کے جو سرخیل تھے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا صرف 4 سال کا عرصہ پایا، لیکن احادیث یاد کرنے کے اندر سب سے آگے نکل گئے۔ 5000 سے زائد احادیث صرف اکیلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور تھا تو اس کے اندر جب وہ مختلف احادیث بیان کرتے، وہ احادیث جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی سنی نہ ہوتی، تو ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا، ابو ہریرہ سوچ کر بولو، مطلب اشارہ تھا کہ یہ حدیث تو میں نے بھی کبھی نہیں سنی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو تھوڑا غصہ آ گیا، پہلے تو اس حدیث کی تشریح کروائی حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے، وہ قیرات والی حدیث تھی کہ جو نماز جنازہ کے اندر شرکت کرے اس کو 1 قیرات ثواب ہے، اور جو دفن تک شرکت کرے اس کو 2 قیرات ثواب۔ تو پہلے تو تصدیق کروائی، پھر کہنے لگے، اے عمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ تو ہم نے کاروبار کرنا تھا، نہ ہمارے کوئی کھیت تھے جہاں جا کر ہم نے کھیتی کرنی تھی، ہمیں تو بس 2 ہی کام تھے، یا کھانے کے لیے کچھ مل جائے یا یاد کرنے کے لیے کچھ مل جائے، بس جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے میں اس کو یاد کر لیتا۔ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انصار صحابہ وہ تشریف لاتے مسجد میں تو اپنے باغ سے کھجوروں کا ایک گچھا کاٹ لاتے اور لا کر وہ چبوترے والی جگہ پر لٹکا دیتے، اس میں کچی کھجوریں بھی ہوتی، پکی بھی ہوتی اور مزنب بھی ہوتی، یعنی جن کا پکنا شروع ہوئی تھی، تو کہتے جو پکی ہوتی ہم توڑ کے کھا لیتے، جو کچی ہوتی ان کے پکنے کا انتظار کرتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی جب صدقہ آتا تو آپ علیہ السلام ہمارے پاس بھیج دیتے، خود اس میں سے کچھ بھی نوش نہ فرماتے، اور جب ہدیہ آتا آپ علیہ السلام ہمارے پاس بھیج دیتے، خود بھی اس میں سے نوش فرماتے اور ہمیں بھی کھلاتے۔ ایک مرتبہ انہوں نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے بہت سارے ارشادات ہیں وہ میں بھول جاتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ میں بھولوں نہ۔ تو آپ علیہ السلام نے کپڑے پر کچھ پڑھ کر دم کیا اور ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ اس کو اپنے سینے سے لگا لے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا کر لیا، اور پھر قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جو سنا وہ مجھے یاد رہا، میں اس کو بھولا نہیں۔ تو دوسرا مدرسہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا وہ صفہ تھا، جامعہ صفہ مسجد النبوی کے اندر۔ اور آج بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی بھی زیارت کروائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اور روضہ اقدس کی بھی زیارت کروائے، تو وہاں جب آپ تشریف لے جائیں گے اب بھی وہ چبوترا، وہ صفہ اسی شکل کے اندر موجود ہے، اس کی زیارت کی جا سکتی۔ تو یہ دوسرا مدرسہ آپ علیہ السلام نے قائم فرمایا تھا مسجد النبوی کے اندر۔ اور پھر جب اسلام پھیلنا شروع ہوا، اسلام نے ترقی کی، اور دمشق کے اندر، شام کے اندر اسلام پہنچا،
تو جامع دمشق کے اندر حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے ایک مدرسہ قائم فرمایا، جامع دمشق۔ اور پھر اسلام پھیلا، مصر فتح ہوا، تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے مصر کے اندر ایک مدرسے کی بنیاد رکھی، جو شکلیں بدل کر جامعۃ الازہر کے نام سے اب بھی موجود۔ پھر جب عراق فتح ہوا تو کوفہ کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جامع کوفہ کی بنیاد رکھی، وہاں ایک مدرسے کی بنیاد رکھی۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد حضرت اسود اور حضرت علقمہ رحمہم اللہ تعالی بڑے درجے کے کبار محدثین اور کبار تابعین میں ان حضرات کا شمار ہوتا ہے۔ پھر ان حضرات نے وہاں اپنے علم کی بارش کی اور علم سے وہاں سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو سیراب کیا۔ اور ان حضرات کے بعد ایک بڑا نام آتا ہے حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی کبار محدثین میں سے ہیں۔ انہوں نے وہاں اپنے علم کے موتی بکھیرے، اور پھر ان کے بعد حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، نعمان بن ثابت، انہوں نے پھر اس ادارے کو سنبھالا اور انہوں نے جانفشانی کے ساتھ وہاں اپنے علم کے موتی بکھیرے۔ تو اس طریقے سے مدارس کی بنیاد ڈلی ہے، جن کے سرخیل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پھر حضرات صحابہ کرام نے اور تابعین نے اور تبع تابعین نے مدارس کی بنیاد ڈالی۔ یہاں تک کہ جب سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے ہندوستان فتح ہوا، تو انہوں نے ہندوستان کے اندر مدارس کی بنیاد رکھی، اور مغلیہ دور کے اندر ان مدارس کو بہت زیادہ ترقی ملی، مختلف علوم اور فنون کے اوپر کام کیا گیا۔ اور پھر جب سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی تو یہ مدارس اور زیادہ سلطنت عثمانیہ کے اندر یہ مدارس اور زیادہ پھلے پھولے، اور ان کے اندر علم بہت زیادہ ترقی کر گیا۔ لیکن جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تو اس کے ساتھ جو مدارس کا نظم و نسق تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ جہاں ہندوستان کے اندر مدارس متاثر ہوئے، وہیں عرب کے اندر بھی مدارس متاثر ہوئے، کیونکہ سعودی عرب بھی خلافت عثمانیہ کے ماتحت تھا، ترکوں کے ماتحت تھا، تو یہ علاقے بھی آزاد ہو گئے، اور ہندوستان کے اندر بھی جو اثر رسوخ تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو عرب کے مدارس تھے وہ ختم ہو کر انہوں نے جو کچھ بچا کچا سسٹم تھا وہ عصری تعلیم کے ماتحت کر دی، اور پھر وہ جو ایک آزادانہ دین سیکھنے کا ماحول تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب بھی اگر آپ دیکھیں تو عرب کے اندر جو مدارس ہیں وہ الگ سے نہیں ہیں، بس جو اسکول کا سسٹم ہے، یونیورسٹیز اور کالجز کا سسٹم ہے، اسی کے اندر کچھ دینی تعلیم کا حصہ سکھا دیا جاتا ہے۔ آزاد علماء اب پیدا نہیں ہوتے وہاں۔ لیکن جب ہندوستان کے اندر یہ مدارس متاثر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی بقا، اپنے دین کی سربلندی کے لیے اہل علم کو توفیق دی، اور پھر علماء نے دوبارہ سے مدارس کی بنیاد رکھی، اور ان کی جو بنیاد تھی وہ عوام کے چندوں کے اوپر رکھی، اور عوام میں سے بھی جو مالدار تھے ان کے چندے پر نہیں بلکہ غرباء کے چندے کے اوپر رکھی، اس لیے کہ مالدار ختم ہو جاتے ہیں، غرباء ختم نہیں ہوتے۔ مالدار غریب تو بن جاتے ہیں لیکن غرباء ختم نہیں ہوتے۔ تو اچھا، یہ جو بنیاد تھی نا، یہ بھی آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دار ارقم میں یعنی مکہ مکرمہ میں جو بنیاد رکھی تھی مدرسے کی اور کام شروع فرمایا تھا، تو آپ علیہ السلام کا طرز یہ تھا کہ ایک ایک یا دو صحابہ کرام جو باہر سے تشریف لا رہے تھے یا اپنے خاندانوں سے کٹ کر وہ اسلام قبول کر رہے تھے، تو ایک ایک یا دو کو مختلف جو سوکھے صحابہ کرام تھے نا معاشی اعتبار سے، ان کے حوالے کر رہے تھے۔ اب دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب اپنے بہن کی طرف گئے ہیں تو ان کو تعلیم کون دے رہے تھے قرآن کی؟ حضرت
خباب رضی اللہ عنہ، یہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ غریب اور مفلس اور مفلوق الحال تھے۔ ان کو آپ علیہ السلام نے ان حضرات کے حوالے کیا تھا کہ ان کے کھانے پینے کا انتظام آپ کریں اور یہ آپ کو دین سکھائیں گے۔ تو اصل میں آپ علیہ السلام نے دیکھیں کہ بنیاد کیا ڈالی تھی کہ جو معاشی اعتبار سے مستحکم لوگ تھے ان کے ذریعے سے غرباء کو ان کے ساتھ جوڑ کر، اور آپ علیہ السلام نے جو سسٹم چلایا تھا، تو پھر ہندوستان کے علماء نے اسی بنیاد کے اوپر دوبارہ سے مدارس قائم کیے اور غرباء کے اوپر ان کی بنیاد رکھی، غرباء سے چندے لیے، غرباء سے روٹی لے کر ان بچوں کو کھلائی اور دین پڑھانا اور پڑھانا شروع کیا۔ اور چونکہ غرباء ختم نہیں ہوتے اس وجہ سے مدارس بھی ختم نہیں ہوتے، تو آج غرباء بھی باقی ہیں، مدارس بھی باقی ہیں، اور دین اپنی اصلی شکل کے اندر وہ موجود ہے۔ قرآن پڑھنے والے موجود ہیں، علم سیکھنے سکھانے والے موجود ہیں۔ اب میں یہ ساری گزارشات جو ہوئی ہیں اس سے آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ اصل میں مدارس وجود میں کہاں سے آئے، یہ بنے کیسے۔ تو اس تفصیل سے آپ کو پتہ چل گیا کہ مدارس کا وجود بھی قرآن سے ثابت ہے، اساتذہ کرام کا وجود بھی قرآن سے ثابت ہے، طلبہ بھی قرآن سے ثابت ہیں، اور ان کا جو نصاب ہے وہ بھی قرآن سے ثابت ہے، قرآن کے اندر موجود ہے۔ قرآن نے خود اس کی تعیین کی ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ اب تھوڑا سا ہم چلتے ہیں اس گفتگو کی طرف کہ ان مدارس نے معاشرے میں کردار کیا ادا کیا، اب تک مدارس نے دیا کیا ہے۔ عام طور پر لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی ان مدارس نے معاشرے کو کوئی ڈاکٹر نہیں دیا، ان مدارس نے معاشرے کو کوئی انجینئر نہیں دیا، کوئی زراعت سے منسلک پیشے وہ نہیں دیا، کوئی صناع نہیں دیے، کوئی حرفت نہیں دی، کوئی پیشہ نہیں دیا۔ ان مدارس نے کیا کیا؟ تو یاد رکھیں مدارس نے یہ ذمہ داری لی ہی نہیں تھی۔ مدارس نے ذمہ داری لی تھی کہ ہم آپ لوگوں کا چندہ لیں گے، آپ لوگوں سے چندہ لیں گے اور پھر اس چندے سے مدارس چلائیں گے، اور مدارس کے اندر ہم قرآن سکھائیں گے۔ آپ معاشرے کو قرآن پڑھنے والے موجود ملیں گے، حفاظ ملیں گے، وہ حفاظ رمضان میں تراویح سنائیں گے، تراویح کے اندر قرآن سنائیں گے۔ ان مدارس نے ذمہ داری لی کہ ہم طلباء کو عربی سیکھنا، عربی پڑھنا اور لکھنا سکھائیں گے، ہم ان طلباء کو قرآن کے ترجمے سکھائیں گے، قرآن سے نکلنے والے مسائل سکھائیں گے، ہم ان کو احادیث یاد کروائیں گے، اور آپ لوگوں کی زندگی کا کوئی بھی شعبہ، زندگی کا کوئی بھی موڑ ہوگا، اس کے مسائل ان علماء کو، ان مفتیان کو آتے ہوں گے، ان مسائل کا حل شریعت کی روشنی میں ان کو معلوم ہوگا، وہ آپ کی رہنمائی کریں گے۔ آپ بے فکر ہو جائیں، آپ بے فکر ہو کر دکانیں بنائیں، اپنی دکان چلائیں، بے فکر ہو کر اپنی زمینیں آباد کریں، بے فکر ہو کر آپ کارخانے لگائیں، بے فکر ہو کر آپ دوسرے ملکوں کے اندر جائیں، اپنے بچوں کو انگریزی پڑھائیں، دنیا کمائیں، دنیا کے شعبوں کو آباد کریں، ہم آپ کو بے فکر کرتے ہیں۔ البتہ جو دین ہوگا، قرآن ہوگا، شریعت ہوگی، احادیث ہوگی، مسائل ہوں گے، فقہ ہوگا، علم ادب ہوگا، علم منطق ہوگی، علم فلسفہ ہوگا، علم حیت ہوگا، علم اصول فقہ ہوگا، علم فقہ ہوگا، یہ سب ہمارے ذمے ہے، ہم یہ کریں گے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ جی حضرت آپ راتوں کو جاگتے ہیں، سوتے نہیں ہیں؟ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ مطمئن ہو کر سوئے پڑے ہیں کہ اگر ہمیں کسی مسئلے کی ضرورت پڑی تو امام محمد سے جا کر پوچھ لیں گے، اگر امام محمد بھی سو گیا تو لوگوں کو مسئلہ کون بتائے گا؟ تو یہ ذمہ داری مدارس نے لی، اور ڈاکٹروں کی ذمہ داری، انجینئروں کی ذمہ داری، اچھے جو ملک چلانے والے لوگ ہیں، سیاستدان ہیں، ان کی ذمہ داری وہ عوام کو دے دی، اور دیگر جو عصری تعلیم والے ہیں ان کو دے دی۔ اب تھوڑا سا موازنہ آپ خود بھی کریں نا، تھوڑا سا جائزہ آپ خود بھی لیں کہ جب رمضان آتا ہے تو مساجد کو
حفاظ میسر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ تراویح میں قرآن سنانے والے موجود ہوتے ہیں یا ڈھونڈنے پڑتے ہیں؟ بہت زیادہ تگ و دو اور تلاش کے بعد بڑی مشکل سے پورے علاقے میں ایک حافظ ملتا ہے، یا پھر حفاظ کی لائن لگی ہوئی ہے؟ کیا خیال ہے؟ ایک مسجد میں کئی حفاظ موجود ہیں، اگر ان کو موقع دیا جائے تو وہ قرآن سنانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے موجود۔ مساجد کم ہیں، مصلے کم ہیں، قرآن سنانے والے زیادہ ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی اپنے خالی پلاٹ کے اندر کھڑا ہوا تراویح پڑھا رہا ہے، کوئی اپنے مکان کی چھت کے اوپر کھڑا ہوا قرآن سنا رہا ہے، کوئی اور دیگر دائیں بائیں محلوں کے اندر جا کر قرآن سنانے کا اہتمام کر رہا ہے، کوئی شادی ہال کے اندر جا کر قرآن سنا رہا ہے، کوئی جو ہے شاپنگ مال کے اندر جا کر قرآن سنا رہا ہے۔ یعنی مساجد کم ہے، لوگوں کی ضرورت کم ہے، اور قرآن سنانے والے حفاظ زیادہ ہیں، تو پھر مدارس نے جو کام کرنا تھا وہ پورا کیا یا اس میں ناکام رہے؟ تو پورا کیا۔ اور کیا مطالبہ ہوتا ہے قرآن سنانے والوں کا؟ کوئی ڈیل ہوتی ہے کہ جی 50,000 لیں گے، 1,00,000 روپے لیں گے، 2,00,000 روپے دو گے تو ہم قرآن سنائیں گے ورنہ نہیں سنائیں گے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس ہمیں قرآن سنانے کا آپ موقع دے دیں۔ اچھا، آپ کو جب بھی کسی مسئلے کی ضرورت پیش آتی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو آپ کی زندگی سے متعلق، چاہے نکاح سے متعلق ہو، طلاق سے متعلق ہو، چاہے وہ فوتگی سے متعلق ہو، چاہے کسی خوشی سے متعلق ہو، کبھی آپ کو ایسا مسئلہ پیش آیا کہ جی مسئلہ آپ کو درپیش ہے اور کوئی مسئلہ بتانے والا آپ کو مفتی نہیں مل رہا؟ اگر مفتی ملتا ہے تو آپ کو 1 ہفتہ پہلے 2 ہفتہ پہلے وقت لینا پڑتا ہے، باقاعدہ نام لکھوانا پڑتا ہے، فیس دینی پڑتی ہے، بھی 5,000 فیس جمع کرواؤ اور اپنا نام لکھوا دو، 2 ہفتے کے بعد تمہارا وقت آئے گا، 2 ہفتے کے بعد تمہیں صرف 15 منٹ ملیں گے مفتی صاحب سے۔ کبھی ایسا کسی کو سابقہ پیش آیا؟ یا صرف آپ موبائل اٹھاتے ہیں، مفتی صاحب کا نمبر یا واٹس ایپ آپ کے پاس ہے، آپ ان کو میسج کرتے ہیں مفتی صاحب میرا یہ مسئلہ ہے، تو مفتی صاحب 10 منٹ کے بعد آپ کو جواب دے دیتے ہیں۔ بعض مسائل میں مفتی صاحب 5 کتابیں دیکھتے ہیں، بعض مسائل میں مفتی صاحب 1 ہفتہ تحقیق کرتے ہیں، مختلف کتابیں، درجنوں کتابیں چھانتے ہیں، پھر 3-4 بڑے مفتیوں سے رابطہ کرتے ہیں، مشاورت کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کو ایک مسئلہ بتاتے ہیں، آپ کہتے ہیں جزاک اللہ مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مفتی صاحب نہیں کہتے کہ تم نے مسئلہ پوچھا تھا، میں نے درجنوں کتابیں دیکھی ہیں، کئی گھنٹے صرف کیے ہیں، کئی مفتیان کا میں نے سر کھایا ہے، اس کے بعد تمہیں ایک چھان کر، ایک تم تحقیق کر کے تمہیں مسئلہ نکال کر دیا ہے، تم نے نہ پہلے فیس دی تھی نہ اب میرے ساتھ فیس کی بات کرتے ہو، صرف جزاک اللہ۔ لیکن نہیں کرتے۔ کبھی کسی مفتی صاحب نے فیس کا مطالبہ کیا ہے؟ کبھی نہیں کیا۔ تو یہ مدارس کی آؤٹ پٹ ہے، یہ مدارس نے کیا ہے۔ آپ کو شیخ الحدیث کی کمی نہیں ملے گی، آپ کو قرآن کا ترجمہ سنانے والے بتانے والوں کی کمی نہیں ملے گی، آپ کو مسائل سکھانے والوں کی کمی نہیں ملے گی۔ نکاح کا مسئلہ آئے تو مفتی صاحب موجود، نماز کا مسئلہ آئے تو مفتی صاحب موجود، اگر کوئی جنازہ پڑھانے کا مسئلہ آئے تو مفتی صاحب موجود ہیں۔ جنازہ پڑھانے والوں کی کمی نہیں، دین سکھانے والوں کی کمی نہیں۔ تو جو ذمہ داری مدارس نے لی وہ پوری کی۔ اچھا، پاکستان کے اندر جو تعلیم کی شرح ہے، شرح خواندگی، وہ صرف 16% ہے۔ دیکھیں کتنا بڑا گیپ ہے اور کتنی فکر کی ضرورت ہے کہ صرف 16% پر ہماری تعلیمی معیار ہے، اور اس کی وجہ یا جہالت ہے، لوگوں کو اویئرنس نہیں ہے، یا پھر غربت ہے۔ یہ مدارس ہے جو اس شرح کو اوپر لے کر جا رہے ہیں۔ فری آف کاسٹ طلباء کو داخلہ دیتے ہیں، طلباء کے کھانے کا نظام، طلباء کی بجلی پنکھے پانی کا نظام، طلباء کا میڈیکل، طلباء کی کتابیں، یہاں تک کہ طلباء کی وردیاں اور کپڑے، یہاں تک کہ جو غریب مستحق طلباء ہیں ان کو ماہانہ مشاہرے، کسی کو 1,000 دیتے ہیں، کسی کو 2,000 دیتے ہیں، کسی کو 3,000 دیتے ہیں، وہ مدارس دے رہے ہیں۔
یہ سارا عمل کر رہے ہیں اور یہ ساری ضروریات پوری کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ان کو دین سکھا رہے ہیں، اس کے ساتھ ان کو معاشرے کا ایک مفید فرد بنا رہے ہیں، یہ کون کر رہے ہیں؟ یہ مدارس کر رہے ہیں اور کوئی فیس نہیں لے رہے۔ اور دیکھیں، اسلام کا حقیقی تشخص اگر برقرار رکھا ہوا ہے تو وہ کس نے رکھا ہوا ہے؟ مدارس۔ عوام کو کہا کہ تم دنیا کماؤ، تم دنیا میں اچھی زندگی گزارو، ہم جیسا تیسا ہے گزارا کر لیں گے، ہم اپنی دنیا کی قربانی دے دیں گے۔ کس کے لیے؟ آپ لوگوں کی آخرت کے لیے، کہ آپ لوگوں کی دنیا بھی ٹھیک گزرے، آپ لوگوں کی آخرت بھی ٹھیک گزرے، آپ کی آخرت داؤ پر نہ لگے، آخرت برباد نہ ہو، اس کے لیے ہماری دنیا برباد ہوتی ہے تو ہو جائے۔ تو یہ کردار کون ادا کر رہے ہیں؟ یہ مدارس کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اسی وجہ سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ مقولہ بڑا مشہور ہے، وہ فرمایا کرتے تھے ان مدارس کو اپنی حالت پر رہنے دو، ان کو اپنی حالت پر رہنے دو، اگر یہ مدارس نہ رہے، یہ درویش لوگ نہ رہے، یہ ملا نہ رہے، جانتے ہو کیا ہوگا؟ وہ فرماتے تھے جو ہوگا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں۔ اندلس اور غرناطہ اسپین کے اندر جہاں 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے، مدارس نہ ہونے کی وجہ سے، اہل علم کے نہ ہونے کی وجہ سے جب مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی تو آج قرطبہ اور غرناطہ اور الحمراء کے صرف کھنڈرات باقی رہ گئے ہیں، کلمے پڑھنے والے تمہیں نہیں ملتے، اسلام کا نام لینے والا نہیں ملتا۔ وہ فرماتے تھے اگر ہندوستان سے ان درویشوں کو تم نے نکال دیا، اہل مدارس کو اور مدارس کو ختم کر دیا، تو پھر یہاں تاج محل اور دلی کے لال قلعے کے کھنڈرات ہی باقی رہ جائیں گے، اسلام ختم ہو جائے گا۔ یہ اسلام اگر باقی ہے تو ان درویشوں کی وجہ سے باقی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص ہی فضل ہے۔ ایک بہت بڑے عالم وہ کہنے لگے کہ میں دنیا گھوما ہوں، میں نے بر صغیر کے علماء جیسے علماء دنیا میں نہیں دیکھے، نہ اس استعداد کے لوگ دیکھے، نہ ان جذبات کے لوگ دیکھے کہ جو تھوڑے تھوڑے مشاہروں کے اوپر اپنی زندگیاں گزار دیتے ہیں لیکن اللہ کا دین پھیلانے سے پیچھے نہیں ہٹتے، لوگوں کو اللہ کا دین سکھانے اور صحیح دین کی تصویر پیش کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہمارے علاقوں کے اوپر کہ یہ اہل دین اور مدارس کی شکل کے اندر ایک طبقہ موجود ہے جنہوں نے ہمیں اس فکر سے آزاد کیا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کو سب سے پہلے، اگر کسی کے دل میں کوئی میل ہے اہل مدارس کے بارے میں تو اپنے دلوں کو صاف کریں، اور اگر ہمارے متعلق کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو پراپوگنڈا کی وجہ سے ایسی ویسی باتیں کرتے ہیں تو ان کے بھی دلوں کو ہم صاف کریں اور ان کو بتائیں کہ یہ کس قدر جو ہے اہمیت والے لوگ ہیں اور ان کی کس قدر ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ معاشرے کے اندر سدھار کا اگر سر چشمہ ہے تو وہ یہی لوگ ہیں، اور ان مدارس کے ساتھ ہم اپنا تعلق مضبوط کریں۔ تعلق مضبوط کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے خاندان میں سے، اپنی اولاد میں سے ایک فرد کو تو مدرسے کے اندر داخل کروائیں، اس کو اپنی آخرت کا نجات کا ذریعہ بنائیں، اور ان مدارس کے اندر جائیں، ان کے حالات کو دیکھیں، اس کے اندر ان کے اندر جا کر فکری اعتبار سے اور اپنی خدمات کے اعتبار سے اپنا حصہ ڈالیں، اور آخری درجہ یہ ہے کہ مالی اعتبار سے ہم ان حضرات کے ساتھ تعاون کریں۔ مدارس کے اندر اگر کوئی رقم دیتا ہے تو ایک عام فقیر کو دینے سے اس کو دگنا ثواب ملتا ہے۔ عام فقیر کے اندر آپ نے صرف فقیر کی حاجت پوری کی ہے، اور مدارس کے اندر جہاں غرباء کی حاجات پوری ہوتی ہیں وہیں اہل دین اور دین کے ساتھ تعاون بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم ان کو اپنے لیے سعادت سمجھیں، ان کا وجود اپنے لیے سعادت سمجھیں، اور ان کے ساتھ اپنا تعلق برقرار رکھیں، اہل علم کے ساتھ اپنا تعلق برقرار رکھیں، مدارس کے ساتھ اپنا تعلق برقرار رکھیں، اور اپنے علاقے کے اندر جو مدارس موجود ہیں ان کے اندر خود جائیں، خود ان طلباء کو دیکھیں
دیکھیں ہم بھی انہی مدارس میں پڑھے اور پڑھا رہے ہیں، گرمی ہو یا سردی ہو، صبح اٹھنے کا ایک وقت ہوتا ہے اور وہ ہے 4 بجے، گرمی ہو یا سردی ہو، موسم بہار ہو یا خزاں ہو، ہم نے 4 بجے اٹھنا ہوتا ہے۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سردیوں میں 4 بجے تو ابھی رات کا کافی حصہ باقی ہوتا ہے۔ ہم سردیوں کے اندر 4 بجے اٹھ کر تہجد پڑھ کر قرآن پڑھ کر شرح جامی کے اسباق پڑھ لیا کرتے تھے، اور جب رائمن میں تھے تو بخاری شریف کے اسباق تہجد میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہ ہماری روٹین ہوتی تھی سردیوں کے اندر۔ گرمیوں میں تو 4 بجے اٹھ کر صرف نماز کی تیاری ہو سکتی ہے۔ تو آپ اس سے آپ تھوڑا سا اندازہ لگائیں کہ ہم اپنے گھروں کے اندر پرسکون سوئے ہوتے ہیں، جنہوں نے قرآن یاد کرنا ہوتا ہے وہ صبح 4 بجے اٹھے ہوتے ہیں۔ اور جب ہم حفظ کرتے تھے تو کتنی ہی راتیں ایسی ہوتی تھی کہ ساری رات سبق یاد کرتے ہوئے گزر جاتی تھی، اس ٹینشن میں کہ صبح استاد صاحب نے آنا ہے، میں نے سب سے پہلے سبق سنانا ہے۔ اور جب یہ رمضان المبارک آتا ہے، حفاظ ان کیفیات کو سمجھ سکتے ہیں کہ عام پبلک تو وہ صرف ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ ہم نے روزے رکھنے ہیں، حفاظ کو یہ فکر اور ٹینشن ہوتی ہے کہ ہم نے قرآن بھی سنانا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، قرآن بھی سنانا ہے۔ یقین جانیں 27واں مصلی میں نے اب کی مرتبہ سنایا ہے، اس کے باوجود افطاری میں کھانے کو کچھ دل نہیں چاہتا تھا کہ تراویح پڑھانی ہے، ایک تو ہلکا سا کھانا ہے تاکہ کچھ بوجھ نہ پڑے اور لمبا سانس میں لے سکوں، اور دوسرا اس ٹینشن کے اندر کچھ کھانے کو جی نہیں چاہتا تھا کہ آج بھی منزل سنانی ہے، تراویح پڑھانی ہے، اللہ خیر فرمائے عافیت سے میری منزل گزر جائے۔ تو میں سوچنے لگا اس رمضان میں کہ 27ویں بار تو میں سنا رہا ہوں، جو بچے پہلی اور دوسری اور تیسری بار سنا رہے ہیں ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، ان کی کیفیت کیا؟ یہ کس لیے پیچھے تو لوگ آ کر کھڑے ہو گئے صف بنا کر، انہیں نہیں پتا کہ یہ جو مصلی پر کھڑا ہوا ہے اس کا سارا دن گزرا کیسے ہے، اس کی رات گزری کیسی ہے، اس سے کتنا قرآن کو پڑھا ہے۔ بعض لوگ عام طور پر تو نہیں الحمدللہ ایسی کوئی بات کرتا، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی حافظ صاحب خیر تو ہے، آج تو 3-4 غلطیاں آ گئی۔ یقین جانیں جو سنانے والا ہے مصلی کے اوپر کھڑے ہونے والا، وہ اس وقت تک مصلی پر آتا ہی نہیں ہے جب تک کہ اس کی منزل پانی کی طرح نہیں ہو جاتی۔ جب بالکل اس کی منزل پانی کی طرح ہو جاتی ہے، ایک بھی غلطی نہیں ہوتی، تب وہ مصلی پر آتا ہے۔ اس کے باوجود اس کی 3-4 غلطیاں آ جاتی ہیں۔ سارا دن قرآن پر یہ بھی نہیں یاد رہتا کہ میں نے اس 1.25 سپارے کو دن میں پڑھا کتنی دفعہ ہے، 5 دفعہ پڑھا ہے، یہ 6 دفعہ پڑھا ہے، یہ 7 دفعہ پڑھا ہے۔ معمولی بات ہے، 5, 6 سے 7 دفعہ حافظ وہ اپنے اس منزل کو پڑھتا ہے، پھر سناتا ہے، پھر ان غلطیوں کی تصحیح کرتا ہے، پھر آتے ہوئے تراویح میں آنے سے پہلے پھر اس کو ایک مرتبہ دیکھتا ہے، تب جا کر وہ مصلی پر کھڑا ہوتا ہے۔ اور جہاں تراویح ختم ہوئی تھوڑا سا سکون ہوا، اب اگلی ٹینشن اگلے دن کی منزل کی وہ جو فکر ہے وہ شروع ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، قرآن کا خیال رکھنا، اونٹ جتنی جلدی رسی سے نکلتا ہے نا، اس سے زیادہ جلدی قرآن سینوں سے نکل جاتا ہے۔ قرآن یاد کرنا پھر بھی آسان ہے، یاد رکھنا بڑا مشکل۔ تو یہ حفاظ پورا سال قرآن پڑھتے ہیں اس کو یاد رکھنے کے لیے کہ یہ ہمیں یاد رہے، کیونکہ ہم نے رمضان میں پھر قرآن سنا۔ تو اس لیے ان حضرات کی قدر کریں اور ان کے ساتھ اپنا تعلق برقرار رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا